أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. یا ایہا الذین آمنوا، بلاوا ہے اللہ کا ایمان کے حوالے سے. اس میں ایمان والوں کے لیے اعزاز بھی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلا کے ہدایت دے رہا ہے. اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. سب سے بڑی ہدایت اللہ کا تقوی ہے. سب سے بڑی ہدایت اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور اس تقوی کا نتیجے میں کیا کرنا ہے؟ ڈرتے ہوئے اللہ سے وَذَرُوا، اور چھوڑ دو ما بقیہ، جو باقی ہے من الربا، سود میں سے. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. تو اللہ نے بلا کے کیا ہدایت دی؟ سود چھوڑ دو اگر ایمان والے ہو. سود چھوڑ دو. سود کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ ایمان نہیں ہے. اور ہر شخص اپنے بارے میں مسئول ہے. اگر حکومتیں اسلامی ساری کی ساری سود پہ کام کر رہی تو وہ جو ان کو چلانے والے ہیں وہ جواب دیں. اور ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا. جتنی ہماری استطاعت ہے ہم جتنا بچ سکیں سود سے بچیں اگر ایمان والے. اور جو باقی لینے بھی ہے نا وہ چھوڑ دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا کہ میرے چچا عباس کا جتنا سود تھا ہم نے سارا معاف کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. یہ شرط ہے. تو ایمان اللہ پر بھروسے کا یقین ہے. اللہ پر بھروسہ ہے یہ چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اور دے گا. اور انسان اللہ کے ڈر سے اگر کوئی چیز چھوڑتا ہے، اللہ کے ڈر سے جس سے اللہ نے روکا ہوا ہے اس چیز کی طرف نہیں جاتا ہے، اللہ قادر ہے ہر چیز پر. اللہ اس کے بدلے میں اس سے کہیں بہتر چیز عطا کر دیتا ہے انعام کے طور پر. یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے. دنیا میں بھی جو شخص اللہ سے ڈرتے ہوئے جو چیز اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اگر آپ نے مال چھوڑ دیا اللہ کے لیے، سود کا معاف کر دیا، اللہ اس سے بہتر اللہ کے دینے کے بڑے رنگ ہیں، اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں. ان کنتم مومنین، تمہارا ایمان ہونا چاہیے. جی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، نہیں چھوڑو گے سود کو،
معاف نہیں کرو گے جو لینا ہے کہتے یار وہ تو پہلی بات ہے وہ تو لے لینا پھر بعد میں دیکھا جائے گا، ایسا نہیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے نا ایمان والو تقوی کا، اور جو اللہ نے حکم دیا ہے وَذَرُوا، چھوڑ دو سود کو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے یہ کام نہ کیے تو پھر فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اعلان ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ، فَأْذَنُوا آذِنَ سے لفظ ہے، آذِنَ لَهُ کا معنی ہوتا ہے اجازت، لیکن آذِنَ بِهِ کا معنی اعلموا، جان لو، خبردار ہو جاؤ۔ فَأْذَنُوا، اور اس کی ایک قرات ہے فَآذَنُوا حمزے کے ساتھ، تو پھر اعلان ہے، اس کا یہ معنی ہے، اعلان ہے کس بات کا؟ حرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا۔ اس سے واضح کوئی بات ہو سکتی ہے؟ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے رسول کے ساتھ بڑی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حرب بھی حرف جار آتا ہے، حرب نکرہ آتا ہے، اور نکرہ کا معنی اس لیے اس میں کہ بہت بڑی جنگ کے لیے، اس لیے اس کا ترجمہ ہم بحرب من اللہ، بڑی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ نکرہ کے اندر بڑی کا معنی موجود ہے، کوئی چھوٹی موٹی جنگ نہیں ہے۔ بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے اعلان ہے، اعلان جنگ ہے۔ جو اللہ کے اس حکم کو نہیں مانتا اس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، یعنی سود کھانے سے، سود لینے سے، وَإِن تُبْتُمْ، اگر توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو ایسی صورت میں جو تمہارا راس المال ہے نا، اصل زر، وہ لے لو۔ اور یہ اس لیے لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے۔ لا تظلمون کیسے؟ تم ظلم کیسے کرو گے؟ تم سود لے کے ظلم کرو گے، سود لے کے ظلم ہی کرو گے، اور یہ ظلم ہی ہے نا کہ جو بینکوں سے لیتے ہیں قرضے، جتنی لی ہوتی ہے اس سے کئی گنا دے بھی چکے ہوتے ہیں، پھر بھی قرضہ ابھی باقی ہی رہتا ہے، وہ ظلم ہے۔ لا تظلمون، سود لے کے ظلم نہ کرو، ولا تظلمون، اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے، کہ یہ بھی حکم نہیں ہے کہ راس المال بھی نہ لو، جو اصل پیسے ہیں تمہارے وہ لے لو، تاکہ تم بھی تمہارے اوپر بھی ظلم نہ ہو۔ یہ اسلامی احکامات ہیں، ہر طرح سے عدل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں، حکمتیں ہیں ہر کام میں۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر تم نے کسی کو مال دیا ہوا ہے سود پر، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ تنگی میں ہے، اب اس سے سود نہ لو، اصل زر اس سے واپس لینا ہے، ابھی وہ تنگی میں ہے، فَنَظِرَةٌ، اس کو مہلت دے دو۔ اور یہ ہر قرض میں، اگر آپ نے بغیر سود کے بھی کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو اس کو مہلت دے دو۔ تو یہ اس کنسپٹ میں آ رہی ہے بات، اگر کہ اصل زر واپس لے لو، سود معاف کر دو، اگر اصل زر بھی نہیں دے رہا، ہاں جی، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ تنگی میں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، فَنَظِرَةٌ، پس تم اسے مہلت دے دو۔ کب تک؟ اِلَى مَيْسَرَةٍ، جب تک اس کے پاس آسانی آ جائے۔ یسر سے ہے میسرہ، یعنی جب ابھی تنگی حالات اس کے ٹھیک نہیں ہیں، اس کے حالات ٹھیک ہو جائیں، اس وقت تک اس کو مہلت دے دے۔ تو یہ اسلامی احکامات میں ہر طرح سے خیال رکھا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اس سے اگلا قدم وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو، تنگ ہے، غریب آدمی، معاف ہی کر دو، یہ صدقہ ہو جائے گا تمہارا۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اس سے مال لو،
ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں پتا ہو کہ صدقے کا تمہیں ملنا کیا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو۔ تو اس میں آپ دیکھیں رحمت ہی رحمت ہے اسلامی قوانین کے اندر، اور دوسرے جو وضعی قوانین ہیں اس کو نہیں دے رہا، چلو جی جیل چپا دیں، ہاں تو جیل چپایا پیسے ملائیں گے۔ اور یہاں پہ یہ ایمان کے ساتھ سارے تعلقات ہیں۔ اگر کوئی شخص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث شریف میں کہ جو شخص صدقہ دیتا ہے نا، کسی کو قرض دیتا ہے تو اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور جو مہلت اس نے کہا تھا کتنے عرصے کے بعد میں دے دوں گا لیکن وہ نہیں دے پاتا، پھر وہ اس میں اضافہ کر دیتا ہے، مدت بڑھا دیتا ہے، چلو تو اس کو ہر روز جتنے وہ ہے نا اس کو صدقے کا ثواب مل رہا ہے، ڈبل صدقے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا رہتا ہے۔ تو اس طرح یہ قرض دینا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ صدقہ ہے، اگر تم صدقہ کر دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں اس کا علم ہے۔ اور پھر تقوی کی تلقین سے بات شروع کی تھی اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور پھر وہی بات کو دہرایا جا رہا ہے بار بار ذہن نشین کرانے کے لیے، واتقوا، اور ڈر جاؤ، یوماً، اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، لوٹو گے تم اس دن اللہ کی طرف، ثم توفا، پھر وفا ہوگی، پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ما کسبت، جو بھی اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کا ڈر اور اللہ کا ڈر یہ انسان کو سود سے باز رکھتا ہے، یہ ظلم سے باز رکھتا ہے، اور انسان کے اس لیے اس بات کی تلقین کی گئی کہ اللہ سے بھی ڈرنا ہے اور اس دن سے ڈرنا ہے، اور انسان کا وہ دن دور نہیں ہے، جب موت آتی ہے تو وہ دن آ ہی جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آخری آیت ہے جو قرآن کی نازل ہوئی، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، وَكَانَ بَيْنَ نُزُولِهَا وَبَيْنَ النَّبِيِّ 31 یوما، 31 دن کے بعد، اس آیت کی نزول کے 31 دن کے بعد اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ آخری پیغام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں تقوی کی توفیق عطا فرمائے اور سود سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔